السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سلیم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدنی پھول۔ دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے، جو کہ ہیں دلی کی سرزمین پر مہرولی شریف میں۔ تو آج آپ کو ہم لوگ لے جا رہے ہیں، وہاں کی زیارت کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مہرولی شریف، اور یہ سامنے بس ٹرمینل ہے جہاں تک آپ کو آنا ہے، چاہے آپ بس سے آئیں چاہے آٹو سے آئیں، یہیں پر آپ کو اترنا ہے۔ اور یہاں سے یہ راستہ جاتی ہے دوستو، یہاں سے دو راستائیں جاتی ہیں۔ ایک تو یہ راستہ جدھر یہ گائیں جا رہی ہیں، ایک یہ راستہ جاتی ہے عاشق اللہ کی درگاہ پر دوستو، وہاں پر ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے ہم لوگ چلیں گے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر، جو کہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سامنے جو سیاہ رام مٹھائی کی دکان دیکھیں آپ، یہ سیاہ رام سویٹس، یہاں سے گلی ہے، یہاں سے ہم اندر چلیں گے اور پھر وہاں پر چل کے آپ کو زیارت کرائیں گے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، جو کہ ہے مہرولی شریف میں۔ تو چلیے دوستو اندر چلتے ہیں۔ ابھی ہم گیٹ پر پہنچ چکے ہیں دوستو، یہی گیٹ ہے جہاں سے اندر جانا ہے۔ چلیے تو دوستو اندر چلتے ہیں اور درگاہ کی زیارت کریں گے۔ اور اندر پہنچتے ہی دوستو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے ڈیگ دکھائی دے گی، قطب صاحب کی ڈیگ، جس پر لکھا ہوا ہے قطب صاحب، اور جس میں آپ کوئی بھی نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، جتنی بھی گنجائش ہے، جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے، آپ جو ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے قوالی بھی ہو رہی ہے، دیکھیے۔ اور یہ ایک دوسرا گیٹ ہے جس کے اندر جا کے ایک گلیارہ ہے، اور الٹے ہاتھ پہ مسجد ہے اور سیدھے ہاتھ پہ دوستو درگاہ پڑے گی۔ چلیے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو مسجد بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور یہیں ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، اور یہ مسجد کے باہر کا ہے۔ یہ دیکھیے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور صاف صفائی بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ ابھی ہم فاتحہ پڑھنے چلیں گے، پہلے مسجد دیکھ لیجیے آپ۔ دوستو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں دوستو۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ سن 1173 عیسوی میں عراق کے اوش قصبے میں ہوئی تھی، اور دوستو آپ کا جو وصال ہوا تھا وہ سن 1235 عیسوی میں ہوا تھا، جس کے حساب سے آپ نے 62 سال کی عمر پائی دوستو۔ اور آپ کا عرس جو منایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں 12، 13 اور 14 تاریخ کو عرس کا پروگرام کیا جاتا ہے دوستو۔ اور جو گھرانہ آپ کا ہے وہ سید ہے، آپ کے والد کا نام سید کمال الدین تھا، اور آپ کا جو شجرہ ہے وہ حضرت مولا علی تک جا کر ملتا ہے دوستو۔ جب آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی پرورش آپ کی ماں نے کی دوستو۔ آپ جو ہیں وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز آپ کے پیر و مرشد ہیں دوستو۔ خواجہ غریب نواز نے ہی آپ کو دلی کے لیے بھیجا، اور جب آپ دلی آئے تو اس وقت دلی کا سلطان یعنی جو دلی کا بادشاہ تھا وہ سلطان شمس الدین التمش تھا، جو کہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اور جب آپ دلی میں آئے تو اس نے آپ کو اپنے محل میں رہنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے اس کے محل میں رہنا قبول نہیں کیا، اور آپ دلی سے تھوڑی دوری پر رہنے لگے۔ تو وہ بادشاہ روز آپ کے پاس
جایا کرتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ سے بہت محبت کرنے لگا۔ دوستو دلی والے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، تو بادشاہ کے بار بار بلانے پر پھر آپ مہرولی شریف میں آ کر رہنے لگے، جس سے کہ بادشاہ کو وہاں تک جانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ وہ آپ کا مرید بن گیا تھا اور روزانہ آپ کی خانقاہ میں جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ اس لیے دلی کے کچھ لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے جلنے بھی لگے تھے، کیونکہ بادشاہ کا دھیان ان کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ دوستو ایک لقب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاکی کے نام سے، جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ تو دوستو اس کا کاکی نام کیسے پڑا؟ دوستو اس کے پیچھے کافی ساری کرامتیں ہیں، لیکن ساری تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کرامت ضرور آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کاکی کیوں کہتے ہیں۔ دوستو کاک اس وقت کے زمانے میں نان یعنی روٹی کو کہا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ جو تھے ایک ہاؤس کے کنارے یعنی تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور موسم سرد تھا، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، اور آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مریدوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اس سرد موسم میں اگر گرم گرم کاک مل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ بات سنی تو آپ نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور گرم گرم روٹیاں نکال کر ان کو دیں۔ جب آپ ہاتھ ڈالتے تو گرم گرم روٹیاں نکل آتی تھیں، جب آپ ہاتھ ڈالتے تھے تو گرم گرم روٹیاں نکال کے دینے لگتے تھے۔ تو دوستو یہ کرامت سارے دلی میں مشہور ہو گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی کرامتیں آپ نے روٹی کی دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نام کاکی پڑا اور لوگ آپ کو کاکی کے نام سے بھی یاد کرنے لگے۔ اور دوستو جب آپ کا وقت قریب آیا، یعنی جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے ایک وصیت کی، اور اس وصیت میں آپ نے یہ لکھا کہ میری جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے گا کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک بھی نماز یعنی پانچوں وقت میں سے ایک بھی نماز قضا نہ کری ہو، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، یعنی پہلی شرط کہ پانچوں وقت میں سے ایک بھی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ بھی جماعت کے ساتھ، اور دوسری کہ عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں آج تک، اور تیسری شرط اس نے یہ لگائی تھی کہ تیسری شرط آپ نے یہ لکھی تھی اس وصیت کے اندر کہ ایسا شخص میری نماز پڑھائے کہ جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو آج تک، یعنی جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے آج تک تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور چوتھی آپ نے یہ وصیت لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی بھی جان بوجھ کر کسی عورت کا چہرہ نہ دیکھا ہو، یعنی اپنی ماں، بیٹی، بہن اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے چہرے پر یعنی جان بوجھ کر نظر نہ ڈالی ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو دوستو جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ وصال کر گئے، تو آپ کی وصیت پڑھ کے سنائی گئی، تو سارے لوگ بڑے بڑے علماء دلی کے اور یہاں وہاں کے سب کھڑے ہوئے تھے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اتنی بڑی وصیت لکھی ہوئی ہے، اس وصیت پہ کون کھڑا اترتا ہے۔ تو سب خاموش کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ تو ایسے میں بہت دیر کے بعد ایک شخص منہ پہ پردہ ڈال کر آئے اور جو جنازہ رکھا ہوا تھا وہاں پر آئے، اور آپ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہنے لگے کہ آپ تو پردہ کر گئے لیکن مجھے بے پردہ کر گئے، اگر میں یہ راز رکھتا ہوں تو آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور اگر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں تو یہ راز کھل جائے گا۔ آخرکار آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے سب نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو دوستو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شخص کون تھا جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو دوستو وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شخص وہی دلی کا سلطان بادشاہ شمس الدین التمش ہی تھے۔ دوستو بادشاہ شمس الدین التمش ہی تھے وہ جنہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دوستو اس وقت کے بادشاہ بھی بہت زیادہ نیک ہوا کرتے تھے،
जिनकी कभी नमाज़ें भी कज़ा नहीं होती थी, इतनी बड़ी सल्तनत संभालने के बावजूद भी। तो दोस्तों बादशाह हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो आपको दिखाएंगे आशिक अल्लाह की दरगाह की, जो कि यहीं मेहरौली शरीफ में है। और इसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और सब जगह इसको भेजें ताकि दूसरे लोग भी दरगाहों की ज़ियारत कर सकें और यहाँ पर आएँ और अपनी फैज़ पाएँ। वलियों के दरबार में आकर सुकून मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।